خبر بڑی گرم ہے اور اس پر کئی ٹاک شوز بھی ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر نیون میں امریکی وزیر خارجہ پومپیو، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ نیون ہیرے احمر کے دہانے پر شرم الشیخ کے نزدیک ایک نیا بندرگاہی شہر ہے جو ہنوز معرض تشکیل میں ہے۔ سعودیوں نے اس ملاقات سے انکار کیا ہے، لیکن اتنا اقرار کیا ہے کہ ملاقات امریکی سعودی نمائندوں کے مابین ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سوال ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ نامور مضمون نگار اور پاک فوج کے سابق افسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ غلام جیلانی خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، ایک یہ کہ اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو کیا کہیں نہ کہیں آگ نہیں سلگ رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، پومپیو کو نیون جیسے دور افتادہ سعودی شہر میں جا کر سعودیوں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیسرا سوال یہ ہے، اسرائیلی ایجنسی اس ملاقات کا ذکر کیوں کیے جا رہی ہے؟ ماضی قریب میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد بعض دوسری خلیجی عرب ریاستوں نے بھی امارات کی پیروی کی۔ اس موضوع کو میڈیا پر کئی بار کھنگالا جا چکا ہے، اس لیے میں اس پر مزید بات کر کے قارئین کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ درست ہے کہ امارات اور سعودی عرب کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ سعودی عرب پوری مسلم امہ کی مذہبی قبلہ گاہ ہے۔ اس کا فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر اسرائیل کا تسلیم کرنا ہرگز سمجھ سے باہر ہے، لیکن سعودی عرب ہو کہ امارات، قطر ہو کہ بحرین کے مفادات اور نقصانات ایک جیسے رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ذرا سی دراڑ آئی بھی ہے، وہ محض دکھاوا تھی۔ اور مفادات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ سب عرب ریاستوں کے ایک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، کیا ٹرمپ نے 1.5-2 سال پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ سعودی عرب کیا ہے، ایک ہفتے کی مار ہی تو ہے؟ اور یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی۔ یہ جانتی ہے کہ عرب ممالک کا سارا اسلحہ بارود کہاں سے آتا ہے، کے پاس اسلحے کے انبار ہیں، لیکن یہ سب یا تو امریکہ سے آتے ہیں یا مغربی یورپ سے۔ سارا مغربی یورپ، جرمنی، فرانس، برطانیہ وغیرہ امریکہ کا دم چھلا ہے۔ اربوں کا زیادہ تیل مغربی یورپ، انڈیا اور چین کو فروخت ہوتا ہے، لیکن کیا سلاح جنگ بھی چین اور انڈیا سے آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ سارے کے سارے اسرائیل اور ویسٹرن بلاک سے آتے ہیں، اور اسرائیل اور ویسٹرن بلاک دو بلاک نہیں، تینوں مغربی یورپ، اسرائیل اور امریکہ ایک ہیں۔ آپ کو اس حقیقت پر بھی غور کرنا ہوگا، تولید اسلحہ کا ابتدائی ترکیبی جز تیل ہے، اور اربوں نے نہائی جز کے انبار لگا لیے ہیں، گویا اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ تبھی تو امریکہ نے کہا تھا کہ سعودی عرب ہمارے لیے ایک ہفتے کی مار ہے۔ عرب ممالک پوری طرح امریکی چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم کسی آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کو فالو کرتے ہیں، تو ان پر کون اعتبار کرے گا؟ قارئین سے گزارش کروں گا کہ وہ ازراہ کرم اتنا کھوج ضرور لگائیں کہ نیٹو کیوں تشکیل کی گئی تھی، اور یہ کھوج لگاتے ہوئے اس حقیقت کا بھی خیال رکھیں، دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے جس ملک کے ساتھ بھی جنگ کی ہے، اس کے ہمراہ نیٹو فورسز ضرور تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ تبدیلی ابھرتی ہوئی ایک تیسری عالمی طاقت کی مرہون احسان ہے۔ چین آج مغربی بلاک کے لیے ویسا ہی عفریت ہے جیسا 1930 کے عشرے میں ہٹلر کا جرمنی تھا۔ اتحادیوں نے ہٹلر کو 6 سال کی خونریز اور طویل جنگ کے بعد شکست ضرور دے دی تھی، لیکن جو ہی یہ جنگ ختم ہوئی تھی تو ایک نیا ہٹلر سامنے آ گیا تھا، جس کا نام سوویت یونین تھا۔ اس نے ہٹلر سے جنگ کرنے کے لیے فاتح امریکہ نے نیٹو تشکیل دی تھی، اور ساتھ ہی اقوام متحدہ بھی بنائی تھی۔ 1945 سے لے کر آج تک امریکہ نے جن ممالک کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہے، ان کو نیٹو کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ نیٹو دوسری جنگ عظیم میں فتح یاب اتحادیوں کا دوسرا نام ہے۔ پر عرض کر چکا ہوں کہ کالم کی سپیس کم ہے، اس لیے موٹی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کر سکوں گا۔ اگست 1945 کے بعد جب جرمنی اور جاپان کو شکست ہو گئی، تو امریکہ نے اپنے ان دونوں سابق دشمنوں کو گلے لگا لیا اور سوویت یونین کے خلاف صف آرا کر دیا۔ ایک گھسی پٹی بات پھر لکھ رہا ہوں کہ 1990 تک دنیا
दो ब्लॉकों में तकसीम रही। 45 बरस का ये अरसा सर्द जंग का अरसा कहलाता है, लेकिन फितरत ने भी इस कायनात में तवाजुन बरकरार रखना होता है। चुनाचे रूस की जगह गरा ख्वाब चीनी संभले, और ऐसे संभले कि अमेरिका और नेटो को जान के लाले पड़ गए। 1990 के लगभग 3 इस्लामी मुल्कों ने अंगड़ाई ली। तीसरा अभी तक जोहरी उफक की तरफ नहीं बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान बाकायदा एक जोहरी और मिसाइली कुव्वत बन चुका है, और इस खतरे से और भी खतरनाक है कि नंग धड़ंग है, मुफलिसो नादार है, जेबो दामन खाली है। लेकिन वो जो किसी ने कहा है आजिज आ जाती है तो पलंग की आंखें निकाल लेती है, इसलिए मुश्तरी को उससे होशियार रहना पड़ता है। दूसरा अमेरिका है, दूसरा ईरान है। वो अगरचे जोहरी कुव्वत नहीं बना, लेकिन आसार यही हैं कि वो जोहरी रास्ते पर गामजन है। तीसरा इस्लामी मुल्क तुर्की है। वो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन एक काबिल लिहाज गैर जोहरी अस्करी और इक्तिसादी कुव्वत है। ये तीनों ममालिक पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जिस खित्ते में वाक़े हैं उसकी पुष्ट पनाही चीन कर रहा है। इस तनाजुर में देखा जाए तो अमेरिका के लिए चीन मुस्तकबिल का नाजी जर्मनी और उसका सदर शी जिनपिंग मुस्तकबिल का एडोल्फ हिटलर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सी पैक का फ्लैगशिप मंसूबा है। अमेरिका इस चीनी यलगार को रोकना चाहता है, और मैं फिर एक घिसा पिटा फिक्रा लिख रहा हूँ जो आप कई बरसों से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि अमेरिका इस चीनी यलगार को रोकना चाहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की मौसाद का दफ्तर खोलना और उसके बाद दूसरी अरब रियासतों और सऊदी अरब को अपने नेट में लाना इसी तरह की एक स्ट्रेटेजिक अस्करी चाल है जैसी कि नेटो को तश्कील करते हुए अमेरिका ने चली थी। अगर सऊदी अरब कल कला इसराइल को तस्लीम करता है और फ़लस्तीन के मसले पर अमेरिका फ़लस्तीनियों को कुछ मराहत दे देता है तो मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। अमेरिका ने इराक, लिबिया, शाम और यमन को बर्बाद करके रख दिया। 17 बरस तक अफगानिस्तान में क़याम किया। नेटो फोर्सेस भी यहाँ आकर इकट्ठी हुई। ये सब कुछ आपके सामने होता रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब सी पैक के पास इंतहाई अहम मंसूबे मुकम्मल होने की तरफ तेजी से गामजन हैं। इसीलिए अमेरिका अब सऊदी अरब को इसराइल से तस्लीम करवाने की राह पर गामजन है। इन मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान पर भी जोर डाला जा रहा है कि वो भी इसराइल से दोस्ती करे। हमारे वजीर आजम का दो टोक बयान अगरचे रिकॉर्ड पर है। सऊदी अरब और अमारात में जो पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत काम कर रही है वो अगर वापस आती है तो हमारे ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा बंद होने का खदशा है। पाकिस्तान की मईशत हरगिज़ इस झटके की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो ये गोया उसका पाकिस्तान पर एक कातिलाना वार होगा। मैं नहीं जानता कि आने वाले कल में अरब इसराइल ताल्लुकात का ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अरब रियासतों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के अलावा भी हमारे बहुत से ऐसे मफादात सऊदी अरब से वाबस्ता हैं कि उनका जिक्र खुलेआम नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ करें अगर सऊदी अरब कल कला इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम कर लेता है, खाही ना खाही पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका अरबों से इसराइल के ताल्लुकात उस्तवार करके इस खित्ते में एक नई नेटो तश्कील करने की राह पर गामजन नजर आता है, जिसे नेटो मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा सकता है। ये बात दूसरी है कि अरबों के हाथ तेल तो है, लेकिन कोई ऐसी जंगी कुव्वत और तजुर्बा नहीं जैसी कि नेटो ममालिक की अफवाज का है। चुनाचे ये नेटो एक ऐसी तंजीम होगी
جس میں تجربہ اور حرب و ضرب کا ڈنگ نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ 17-18 برس تک افغانستان میں رہ کر وہاں افغان نیشنل آرمی اور افغان نیشنل پولیس قائم نہیں کر سکا تو عرب ریاستوں میں وہ دمخم نہیں کہ وہ اپنے تیل کی قوت کو عسکری قوت میں تبدیل کر سکیں۔ اس کے لیے کم از کم نصف صدی کی پلاننگ اور ریاضت کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ اور مغربی یورپ نے عرب ممالک ریاستوں کو اسلحہ تو دے دیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا، اس کو مینٹین کرنا اور کسی جنگ کی صورت میں ہونے والے جنگی ضائعات لوزز کو پورا کرنا عربوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ میرا دل عربوں کے ساتھ ہے، لیکن کیا کروں، دماغ دل کا ساتھ دینے کی طرف نہیں آتا۔